بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کی زندگیاں۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پاکیزہ روح، خوش شکل، لاغر اندام اور سبک رفتار شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو قرار میسر آتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ بے حد خوش اخلاق، منکسر المزاج اور شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی کٹھن گھڑی سامنے آتی تو وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند نظر آتے۔ وہ رونق و صفائی اور تیزی اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح فہری کرشی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ درخشندہ روح، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تمہاری تکذیب نہیں کریں گے۔ وہ ہیں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ابو عبیدہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن انہی کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر ان کو، حضرت عبد الرحمن عوف کو، حضرت عثمان بن مظعون کو اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے آپ کے روبرو کلمہ حق کا اعلان کیا۔ یہ لوگ بنیاد کی وہ خشت اولین تھے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا، انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ مصائب و آلام کی جو سختیاں جھیلیں، روئے زمین پر کسی دین کے متبعین نے نہ جھیلی ہوں گی۔ انہوں نے بڑی پامردی اور عزم و حوصلہ کے ساتھ ان ابتلاؤں کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس کی سختی ہر خیال و تصور سے بالاتر تھی۔ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ کر اور پینترے بدل کر حملے کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر ہے، نہ ہلاکت کا کوئی اندیشہ۔ ان کے حملوں نے مشرکین پر ان کی ہیبت طاری کر دی اور قریش کے بڑے بڑے سورما ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگے، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے بالمقابل آ جاتا، مگر وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے۔ وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور وہ ہر بار کترا کر دوسری طرف نکل جاتے۔ آخر کار اس نے ان کے سارے راستے مسدود کر دیے، ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان کے دشمنوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا، اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ قارئین کرام یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ مرنے والا شخص کون ہوگا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ کا یہ امتحان ہر قسم کے خیال و گمان سے بلند تھا اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے مارے جانے والا شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں، ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر کو قتل کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن کریم نازل کرتے ہوئے فرمایا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ القرآن۔ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے اس بات کا صادر ہونا کچھ حیرت انگیز اور تعجب خیز نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی، دینی نسع و خیر خواہی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امانت داری کے اس مقام پر فائز تھے کہ بہت سے لوگوں کی رشک آمیز نگاہیں ان کی طرف اٹھتی رہتی تھیں۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ہے کہ ایک بار نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوا اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کر دے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک کبھی امین کو روانہ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے بہت سویرے پہنچا۔ اس روز کی طرح میرے دل میں امارت کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، اور امارت کی یہ خواہش میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ وصف کا میں ہی مصداق ٹھہروں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ سکے، لیکن آپ میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی متجسس نظریں ابو عبیدہ بن جراح پر جا کر ٹک گئیں۔ آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اہل وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ نزاعی معاملے کا برحق اور مبنی بر انصاف فیصلہ کر دو۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ابو عبیدہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ حضرت ابو عبیدہ صرف صفت امانت سے ہی متصف نہ تھے، وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے بھی مالک تھے، اور بہت سے مواقع پر ان کی اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا۔ اس قوت کا اظہار خاص کر اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ قریش کے تجارتی قافلے سے تعرض کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس کا امیر مقرر کیا۔ روانگی کے وقت آپ نے کھجوروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کے حوالے کی تھی، انہیں زیادہ سفر کے طور پر دینے کے لیے۔ اس وقت اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے اور ہر شخص اس کھجور کو اس طرح چوستا جس طرح شیرخوار بچہ ماں کی چھاتیوں کو چوستا ہے اور اوپر سے پانی پی لیتا تھا، اور یہی اس کی پورے ایک دن کی خوراک ہوتی تھی۔ ان کی قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد مشرکین پہ ہم آوازیں لگا رہے تھے، ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہے، بتاؤ ہمیں کہاں ہے محمد۔ تو حضرت ابو عبیدہ ان 10 افراد میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی اور رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ یہ خدمت انجام دیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی، مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا، کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے سب سے اچھے ہیں جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور جب ثقیفہ بنی ساعدہ کا موقع آیا جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے یہ کہتے سنا ہے،
کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کے امین تم ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے آگے بڑھنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کا امام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتا رہا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ حق و صداقت کے معاملے میں ان کے بہترین خیرخواہ اور خیر و فلاح میں ان کے قابل اعتماد معاون ثابت ہوئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی اور اس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کیں تو حضرت ابو عبیدہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت کی اور ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ کون سا موقع تھا جب حضرت ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ ہوا یہ کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں لشکر مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے اور یکے بعد دیگرے فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایک طرف مشرق میں دریائے فرات اور دوسری جانب شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ گئے تھے، شام میں اچانک طاعون کی زبردست اور غیر معمولی وبا پھوٹ پڑی جس نے بے شمار انسانوں کو اپنے بھیانک خونی پنجوں میں جکڑ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان گنت انسان لقمہ اجل بن گئے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا ناگزیر ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر عازم سفر ہو جائیے، اور اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے رخت سفر باندھ لیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط ملا تو انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کے جواب میں لکھا، امیر المومنین، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں یہ سب لوگ مبتلا ہیں۔ میں اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر دیتا۔ اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اپنی قسم سے بری کر دیجئے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت عمر نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین نے ان کی شدت گریہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، مگر موت ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی موت کی گھڑی قریب آ گئی تو انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پاؤ گے۔ دیکھو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج اور عمرہ ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا کرو، اپنے امراء کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کے لیے اس انجام سے دوچار ہونا ضروری ہے جس سے اس وقت میں دوچار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے۔ اور تھوڑی دیر بعد طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تم ایک ایسے شخص کی موت کے صدمے سے دوچار ہو کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ مخلص و پاک طینت اور اس سے زیادہ شر و کینہ سے دور ہو، نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور مسلم عوام کا خیر خواہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔